جو سبق پڑھا تھا سب کو یاد ہے، ٹھیک ہے، پیچھے سے بھی یاد ہوگا۔ آج ہماری اکیڈمی کا چوتھا دن ہے، دارالقرآن اکیڈمی کا آج چوتھا دن ہے، اور چوتھا دن کے اندر ہم نے ماشاءاللہ سکون اور جزم کا آج بیان پڑھیں گے۔ کون سا بیان پڑھیں گے؟ سکون اور جزم کا بیان۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ سکون کسے کہتے ہیں اور جزم کسے کہتے ہیں۔ آج ہم آپ لوگوں کو بتاؤں گا، آپ کو بتاؤں گا کہ سکون کسے کہیں گے اور جزم کسے کہیں گے، اور جزم کیسے لکھا جاتا ہے، کیسے پڑھا جاتا ہے، اور کتنی بار پڑھا جاتا ہے۔ سوال میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے کہ جزم کیسے ہوتا ہے۔ سوال نمبر 1 لکھا تھا میں نے کہ جزم کیسے ہوتا ہے۔ آپ کو بتاؤں کہ جزم کیسے ہوتا ہے، اس کی علامت کیا ہے۔ اس کی علامت جو ہے، جزم کی علامت یہ ہے، یہ جزم کی علامت کیا ہے، یہ جزم اسے کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، اس کو جزم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم اس کو کیا کہیں گے؟ جزم۔ جزم کیا کیسے ہوتا ہے، یہ علامت ہے جزم کی۔ کیا ہے، کس کی علامت ہے؟ جزم کی علامت ہے۔ سکون، سکون کا مطلب ہے خاموشی اختیار کر لینا۔ کل آپ کو میں نے کل والے سبق کے اندر آپ کو سکون کی تعریف بھی بتائی تھی کہ پڑھ کر ہم نے یہاں پہ سائلنٹ ہو جانا ہے، یعنی خاموش ہو جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے خاموشی اختیار کر لینا، خاموش ہو جانا، پڑھ کر وہیں پہ رک جانا، یعنی سٹاپ کر لینا۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں۔ جزم والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ جزم والے حرف کو ہم ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ جزم، جس حرف پر جزم آ جائے اس کو کیا کہیں گے؟ ساکن کہیں گے۔ مثال کے طور پر ہم نے با لکھ دی، یہاں پہ با کے اوپر یہ جزم ہے، اس کو کیا بولیں گے؟ اس کو ساکن بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ ساکن بولیں گے۔ اور جزم والا حرف کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے؟ جزم والا حرف یہ کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ صرف پہلے سے ملا کر دوسری بار ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ کتنی بار پڑھا جاتا ہے؟ صرف ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ وہ کس ٹائم پہ پڑھا جاتا ہے؟ جب اس کے ساتھ کوئی کسی چیز کا سہارا ہو، یعنی یہ سہارے کے بغیر نہیں پڑھا جائے گا۔ یہ پچھلے حرف کا یعنی سہارا لے گا، مدد لے گا، ہیلپ لے گا۔ ہیلپ کے بغیر یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ جزم سے بولتے ہیں جزم کی علامت ہے۔ بن رہی ہے نہیں بنتا نہیں، یہ آ گیا آپ اوپر لگانا ہے ایسے۔ جزم کیسے ہوتا ہے، یہ علامت جزم کے پتہ چل گیا۔ جزم کسے کہتے ہیں؟ جزم کی نشانی کا پتہ چل گیا۔ یہ نشانی ہے جزم کی، کیا ہے؟ جزم کی نشانی ہے۔ یہ چھوٹا سا دال بنا ہوا تو ہوتا ہے نا سپاری کے اوپر، یہ بات کے اوپر میں نے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ بھی آپ کو بتاؤں گا بھی ابھی۔ اور جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ ساکن کا مطلب ہے سائلنٹ ہو جانا، خاموش ہو جانا۔ اور جزم والے حرف کو کتنی بار پڑھیں گے، کتنی مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور پہلے والے حرف سے ملا کر یعنی کہ ایک بار ہی پڑھا جائے گا، صرف ایک بار پڑھا جائے گا۔ کتنی بار پڑھا جائے گا؟ ایک بار پڑھا جائے گا۔ آپ کے سامنے یہ میں نے لکھ دیا ہے، حمزہ با نے حمزہ کا سہارا لیا پھر با پڑھا جائے گا، یعنی خالی با نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کو پڑھ کر دکھاؤ، پڑھنا آ جائے گا آپ کو؟ نہیں پڑھنا آ جائے گا نا۔ اس کے ساتھ ہم کسی نہ کسی چیز کا سہارا لگائیں گے۔ ہم نے یہاں پہ با کے ساتھ حمزہ لگا دیا، با کے ساتھ کیا لگا دیا؟ حمزہ لگا دیا۔ اور ہم نے اس کو پڑھنا ہے کہ حمزہ زبر با اب، اب وہاں پہ رک گئے نا، ہم نے صرف پڑھا ہے حمزہ زبر با، کیا پڑھا ہے؟ حمزہ زبر با اب، حمزہ زبر تا ات، حمزہ زبر تا، حمزہ زبر سا ات، حمزہ زبر جیم آج، حمزہ زبر جیم آج۔ مثال حمزہ زبر قاف آپ، 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 حمزہ زبر کا آپ، یہ ہے جزم کا، یعنی یہ جزم اس کو کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ یہ چھوٹی سی جو دال بڑی ہوئی ہوتی ہے اس کو کیا کہیں گے؟ جزم کہیں گے۔ اور جزم کی علامت یہ ہے، جو آپ کو سمجھ آ رہی ہے، جزم کی علامت یہ ہے، نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ اور جزم والے ہاتھ
को क्या कहेंगे, साकिन कहेंगे। यानी बात के ऊपर जज़म आ गई, ये साकिन बन गया। क्या बन गया, ये साकिन हो गया, ये साकिन है, ठीक है ना। और जज़म वाले हाथ को कितनी बार पढ़ा जाता है, कितनी मरतबा पढ़ा जाएगा, सिर्फ वो पहले वाले हाथ से मिलकर एक बार पढ़ा जाएगा, पहले वाले हाथ से मिलकर एक बार पढ़ा जाएगा। कितनी बार पढ़ा जाएगा, पहले वाले हाथ से मिलकर सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाएगा। ये 3 सवाल आप लोगों ने याद करने हैं। ये कितने सवाल याद करने हैं, 3 सवाल याद करने हैं कि जज़म कैसे होता है, ये निशान आपने याद रखना है। ये जज़म की अलामत है। और जज़म वाले हाथ को क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। क्या कहते हैं, साकिन कहते हैं। और जज़म कितनी बार पढ़ा जाता है,